السلام علیکم۔ پٹھان کوٹ حملے کے بعد پاکستان کے اوپر بھارت نے بے پناہ الزامات لگائے۔ کبھی کہا کہ بندے ادھر سے آئے تھے، کبھی کہا کہ پاکستان کے اندر موجود نان اسٹیٹ ایکٹرز جو ہیں وہ ان کو آپریٹ کر رہے تھے۔ پھر مودی کا جاتی عمرہ کا دورہ بھی ہے، اس حوالے سے پتہ چلا اچانک ان کو خیال آیا کہ پاکستان جانا چاہیے اور لاہور میں نواز شریف صاحب سے ملنا چاہیے۔ یہ تمام معاملات لگتا تو یہ تھا کہ شاید ہمیں بہتری کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن اس کے فوراً بعد ہی پٹھان کوٹ کے واقعے نے دوبارہ سوالیہ نشان کھڑا کر دیا کہ دونوں ممالک آگے بڑھیں گے یا وہ کبھی موبے اٹیک یا کبھی اور ایسے واقعات جو ہیں ہماری راہ کی رکاوٹ بنے رہیں گے۔ اسی طرح جنرل پرویز مشرف کے حوالے سے بہت سے ایسے کیسز ہیں، بگٹی مرڈر کیس ہے، لال مسجد کیس ہے، آرٹیکل 6 کا کیس ہے، اس کا فیوچر کیا ہے۔ یہ دونوں ٹاپکس آج کے پروگرام میں ہم ڈسکس کریں گے، اور ہمارے ساتھ مہمان شخصیت ہے پاکستان کے سابق صدر جنرل پرویز مشرف۔ جنرل صاحب ویری وارم ویلکم۔ تھینک یو۔ ہم زیادہ فوکس آج کے پروگرام میں انڈیا پاکستان ریلیشنز اور سول ملٹری ریلیشنز کی طرف لے کر جائیں گے، لیکن پہلے آپ کے جو کیسز ہیں 3-4 آج کل بڑی خبروں میں، اسی سے سٹارٹ کر لیں۔ بگٹی سے آپ معافی مانگیں گے یا نہیں مانگیں گے؟ نہیں، کیوں مانگوں میں؟ کس چیز کی معافی ہے بھائی؟ کوئی معافی نہیں، میں معافی بالکل نہیں مانگوں گا، اور کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ کس چیز کی معافی ہے؟ آپ کے وکیل کی جانب سے بیان کیوں آیا؟ نہیں، کوئی ایسی بات نہیں۔ میں نے اس سے بات کی، وہ تو جمیل بگٹی بیٹھا ہوا تھا، اس سے وہ جا کر ملا، دیٹ از آل ہی ڈیڈ۔ کوئی معافی وافی نہیں اس نے مانگی ہے، اس نے خود ہی، انہوں نے، وہ جمیل بگٹی نے خود یہ بات بتا دی اپنی طرف سے، اپنی کوئی بڑائی دکھا رہا ہے۔ میں نے اس سے معافی مانگنی ہے؟ کس چیز کی معافی مانگنی ہے اس آدمی سے؟ آپ محسوس کرتے ہیں خود کو کہ بگٹی مرڈر میں آپ کا رول تھا، ذمہ داری آپ پر عائد ہوتی ہے؟ آج کل جو کلنگ ہو رہی ہے، ساری ذمہ داری پھر پریزیڈنٹ کو پکڑیں، پریزیڈنٹ پرائم منسٹر پہ ہونی چاہیے۔ مطلب یہ کیا، یہ کس قسم کی آرگیومنٹ ہے یہ؟ کورٹس جو ہیں، obviously میرا کیا ہے کہ میں تو پریزیڈنٹ آف پاکستان ہوں، کوئی میں منسٹر آف انٹیریئر لگا ہوا ہوں یا میں وہ رینجرز اور آرمی کا انچارج لگا ہوا ہوں؟ کوئی ایسی چیز نہیں ہے، ان دنوں آپ میری کا کوئی ایک ذمہ داری بیان نہیں بھی آیا بنتی تھا ہے۔ نا کہ یہ وہ پرانا دور گزر گیا، وہاں سے آئے گا کہ تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا، بڑا دھاسو قسم کی سٹیٹمنٹ آپ نے جاری کی۔ وہ تو میں جب بھی انڈیا کی بات یا یہاں ٹیررزم کی بات ہوتی ہے، میں اسٹرانگ سٹیٹمنٹس دیتا ہوں۔ اس کی مطلب یہ نہیں ہے کہ میں کوئی انچارج بیٹھا ہوا ہوں، آپریشن کو کنڈکٹ کر رہا ہوں۔ وہاں تو ایک بٹالین بھی نہیں، بلکہ بٹالین سے کم، اور لوگ ادھر وہ ان کے ساتھ خانہ جنگی ہوئی ہوئی ہے پہاڑ میں، وہ خود بھاگے میں ہیں، بگٹی، نواب بگٹی جو ہیں، اس میں یہ ہو گیا کوئی میں اس بٹالین کو کمانڈ کر رہا ہوں آن گراؤنڈ کے، کہوں گا اب مار دو اس کو جا کر۔ اور دوسری چیز جو بھی یہ اس کو جو بھی دیکھ رہا ہے، اس کو فالو کر رہا ہے، کہ وہاں وہ ایک کیو کے اندر، اور کیو میں دھماکہ ہوا، اور کیوڈ ان نا، دھماکہ کس چیز سے ہوتا ہے؟ اینی ون نوز، ہر آدمی، ایک سپاہی بھی ہمارا جانتا ہے دھماکہ ہوگا کسی ایکسپلوسیو چیز سے یا راکٹ سے۔ نا ادھر اندر ہمارے 5 آفیسر گئے تھے۔ 5 آفیسر کبھی لیڈ نہیں کرتے ہیں، اگر لڑنا ہے تو 5 آفیسر نہیں آگے لیڈ کر رہے ہوں گے، وہاں ایک اگر 10-12 آدمی ہے، ایک آفیسر ہوگا زیادہ سے زیادہ، ینگ آفیسر۔ 5 یہاں آفیسرز کیا کرنے گئے تھے؟ تو وہاں ظاہر ہے اس سے میرے خیال میں سے اسے ریکویسٹ کرنے گئے ہوں گے، سرنڈر کر دیں، آپ باہر آ جائیں، وہ یہ کرنے گئے ہوں گے۔ اور اندر دھماکہ ہوا نا، وہ راکٹ لانچر آفیسر کیری ہی نہیں کرتا ہے، تو دھماکہ کس چیز کا ہوا؟ راکٹ، یا تو انہوں نے انویسٹیگیٹ راکٹ کیا فائر آپ نے؟ کیا، نہیں مجھے نہیں معلوم، وہ ظاہر ہے ایوری ون نوز کہ دھماکہ اندر سے ہوا ہے، یا راکٹ فائر ہوا ہے، یا پھر کوئی ایکسپلوسو پہلے وہاں لگا ہوا تھا، وہ ایکسپلوڈ ہوا ہے۔ تو آئی کال اٹ، یا تو انہوں نے خود ہی ایک سوئسائڈ کی ہے، اور انہوں نے پہلے ہی پلان کیا ہوا تھا کہ ہم سرنڈر نہیں کریں گے، ہم یہ راکٹ فائر کریں گے، وہ پورا دھماکے سے وہ کیوڈ ان۔ تو اس میں کون سے میں کدھر سے ذمہ دار ٹھہر گیا؟ میں بیٹھا ہوں اسلام آباد ہیں ایز پریزیڈنٹ، ہاؤ از دس؟ یہ بالکل ٹیکٹیکل لیول کے آپریشن میں میری کیا ذمہ داری ہے اس میں؟ لال مسجد آپریشن میں تو پھر آپ اسلام آباد میں بھی تھے، آپ سے مشاورت بھی ہوئی۔ چودھری شجاعت کہتے ہیں کہ ہم تو معاہدے کو حتمی شکل دے کر جنرل صاحب سے اپروول لینے گئے تھے اور پیچھے سے آپریشن لانچ ہو گیا۔ نہیں، کوئی ایسی چیز نہیں۔ اب وہ جا کر معاہدہ کرنے کی کوشش تو سبھی کر رہے تھے، اور اس میں یس، میں، پرائم منسٹر، انٹیریئر منسٹر، سب لوگ، آرمی، رینجرز، پولیس، چیف منسٹر پنجاب، سب انوالو تھے، کیونکہ فورسز، پنجاب پولیس انوالو تھی، اسلام آباد پولیس انوالو تھی، وہاں رینجرز انوالو تھے، وہاں آرمی انوالو تھی، وہاں 111 بریگیڈ انوالو تھی، وہاں SSG انوالو تھی۔ تو اسی لیے ایک کمپلیکس قسم کا ایک آپریشن تھا، جو پرائم منسٹر اور میں نے بھی اس کو ڈیفینیٹلی میں فالو کر رہا تھا، جو کچھ بھی ہو رہا ہے۔ تو اس میں جو آپریشن ہوا ہے بالکل صحیح ہوا ہے، صحیح ٹائم پہ ہوا ہے، پوری کوشش ہوئی ہے کہ لوگ، عورتوں اور بچوں کو نکالی جائے، اور سب کو نکال دیا گیا ہے۔ اس کے بعد جو رہ گئے تھے وہ ٹیررسٹ تھے، وہ نکل نہیں رہے تھے، ان میں فارنرز بھی تھے، اور بہت اچھا ایکشن ہوا ہے۔ ہمیں سراہنا چاہیے SSG کو، احمد سے، ان کے 13 شہیدوں کو
سلام میں پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے زبردست ایکشن کیا ہے. یہاں انفارچونیٹلی اپنے ہیروز کو ریکگنائز ہی نہیں کرتے ہیں. یہی آپ کے میڈیا کو میں کہوں گا کہ بھائی وہ ہمارے جو شہید ہوئے ہیں ان کا کوئی نام نہیں ہے, اور یہ مولانا کے لگے ہوئے ہیں وہ جیسے پتہ نہیں وہ کتنا زبردست آدمی ہے. کیا کیا لال مسجد آپریشن آتھورائز کس نے کیا تھا جب اوفینسو فائنل؟ گورنمنٹ آف پاکستان نے آتھورائز کیا جی. گورنمنٹ تو آپ کی تھی. آپ کی تھی کیا مطلب ہے؟ پرائم منسٹر گورنمنٹ تھا, پرائم منسٹر تھا, میں پریزیڈنٹ تھا. آپ کی کانفرنس شامل تھی؟ آپ کی کانفرنس شامل تھی؟ میری بالکل کانفرنس میں میں بیٹھا ہوا تھا. بالکل آپ بیٹھے ہاں. لیکن یہ ایک ایسا آپریشن تھا جس میں جو لوگ اندر رہ گئے تھے, نو واز ٹیکن آؤٹ الائیو, دے ور آل ڈیڈ, جو اندر رہ گئے تھے. یہ کیسا آپریشن تھا؟ ایس ایس جی کا آپریشن ہوا ہے. وہ فائٹرز ہیں, ان کے پاس بندوقیں ہیں, ان کے پاس ایکسپلوسیو مٹیریل ہے, سوئسائڈ جیکٹس ان کے پاس وہاں ہیں. تو ایک آپریشن میں سب وہ مارے گئے بس. اب آپ ادھر آپریشن ہوا, they were all killed except جو نکلے ہیں وہ نکل گئے. وہ تو پہلے مولانا بھی نکل گئے. باقی لوگ تھے اندر, وہ لڑنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے. ان کو اتنی وارننگ دی گئی ہے, ان کو سب لوگوں سب گئے ہیں, اور چودھری شجاعت صاحب بھی گئے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے کہ نکل جائیں اور سرنڈر کریں. لیکن وہ سرنڈر ٹرمز تو وکٹری کے سرنڈر ٹرمز دے رہے تھے, وہ ایکسیپٹ نہیں ہوئی. اور یہ اس کے بعد جو لانچ ہوا آپریشن وہ تو ظاہر ہے اٹس فائٹ ٹو دا اینڈ. وہ لڑ رہے تھے وہ تو سب مارے گئے. کوئی بڑا ریگریٹ اچھا ہے ایکشن کیونکہ ہوا. اس کے بعد آپ کا ڈاؤن فال شروع ہو گیا؟ اب ادھر وہ جو 90-95 آدمی ہیں, ادھر سے یہ گئے ہوئے ہیں, کوئی 30 لوگ گئے ہوئے ہیں. ان سے کیا اریسٹ کرنا ہے وہاں بھائی؟ مارنا ہے وہ مار دے گا اگر آپ نے اس کو, یا وہ مارے یا ادھر ہی کلز یو اور یو کل ہم. آئی مین یہ دیکھیں, یہ چیزیں آپ لوگوں کو سمجھ ہونی چاہیے. جب ایک آدمی ایس ایم جی لے کر کھڑا ہوا ہے, گولیاں لگے ہوئے ہیں, ایکسپلوسیو لے کر کھڑا ہوا ہے, تو اٹ از اے میٹر آف ہو از فاسٹ. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ تو آپ لوگوں کو اصل میں اس بات کی سمجھ ہونی چاہیے, جب لڑتا ہے آدمی تو یو ہیو ٹو بی فاسٹ. آپ فاسٹ ہوں گے تو پہلے مار لیں, ورنہ آپ مارے جائیں گے. اس آپریشن کا جو فال آؤٹ ہوا, جتنے سوسائڈ اٹیک اس کے بعد اسلام آباد میں ہوئے, پہلے کبھی نہیں ہوئے, تو آپ کو کبھی ریگریٹ نہیں ہوا کہ شاید اس سے بہتر طریقے سے آپریشن پلان کیا جا سکتا؟ نہیں, بالکل ریگریٹ نہیں ہوا. بہت خوبصورت آپریشن پلان ہوا. پوری کوشش ہوئی کہ یہ ایوائڈ کیا جائے آپریشن. سب سے پہلے کوئی 5 مہینے لگے رہے کہ یہ ایوائڈ کیا جائے, یہ سرنڈر کر دیں, چھوڑ دیں. یہ جو کچھ بھی وہاں کر رہے ہیں, کبھی کسی کو مار دیا, پولیس والے 2 یا 3 مارے گئے, شہید کیے گئے. وہ چائنیز کو پکڑ کے مارا گیا, یہاں تک کہ چائنیز ایمبیسی کی طرف سے ہمیں, میری طرف سے بہت ایمبیرسمنٹ ہوئی کہ چائنیز کو مارا گیا. پھر وہ منسٹری کو پورا جلا دیا گیا, ان کی گاڑیاں جلا دی گئیں. تو یہ چیزیں ہو رہی تھیں. ہم پوری کوشش کر رہے تھے کہ عورتیں اور بچے نکلیں, سب سرنڈر پہلے تو کریں, نہیں کرتے کم از کم عورتیں بچوں نکلیں. اینڈ وی سکسیڈڈ. 5 مہینے اس کے بعد آپریشن لانچ ہوا, بہت ویل پلانڈ, ویل ایگزیکیوٹڈ, دلیری سے ایگزیکیوٹڈ آپریشن. اب ان کے ساتھ کیا کرنا چاہیے؟ وہ تو مولوی عبدالعزیز تو ابھی بھی ہیں, بڑے تگڑے بیانات دیتے ہیں. آپ کی اسٹیٹ ابھی بھی ان کے خلاف کچھ بھی نہیں کر پاتی. اب کر نہیں پاتی تو میں تو اس کے ذمہ دار نہیں ہوں, لیکن میرا یہ خیال ہے کہ جو کوئی بھی ایک اسٹیٹ کے خلاف اسٹیٹمنٹس دے رہا ہے, جو یہ اسکول کا آپ کو یاد ہوگا اے پی ایس کا جو پشاور میں جو ایکشن کیا ہے, وہ جو مارے گئے ہیں بچے جو بیچارے شہید ہوئے ہیں, اس کے اوپر اس کی اسٹیٹمنٹ تو بہت نیگیٹو ایک اسٹیٹمنٹ تھی. تو اگر اس کا ہم نظر انداز کر دیتے ہیں ان چیزوں کی, تو پھر یہ پھیلتی ہیں, وہ اور تگڑے ہو جاتے ہیں, اور زیادہ اسٹیٹمنٹس دیتے ہیں. یہ تو آئی مین ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کرتا ہے. ادھر بیٹھا ہوا ہے اسلام آباد کے اندر, ریٹ آف دا گورنمنٹ کو چیلنج کر رہا ہے. نو بڈی از ڈوئنگ اینی تھنگ. بھائی یہ آرٹیکل 6 کا کیس تو لگتا ہے جنرل صاحب آپ کا بالکل ڈیڈ کیس بن گیا, کیونکہ ری انویسٹیگیشن کے بعد اب اس میں کوئی جان لگتی نہیں. نہ ری انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونی ہے, نہ وہ رپورٹ سبمٹ ہونی ہے. ایٹ لیسٹ مجھے اپنے لائف ٹائم میں یہ ہوتی نظر نہیں آتی. پتہ نہیں مجھے, کیس تو ہے. وہ اسپیشل کورٹ کے جو فیصل عرب صاحب سپریم کورٹ چلے گئے ہیں, تو ایک وہ جج صاحب پشاور کے وہ ہو گئے ہیں. تو اب دیکھتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, کیا چلاتے ہیں, کیسے چلاتے ہیں. آپ کا نام ای سی ایل پہ ہے, پرسو کریں گے کورٹ کو کہ اب نام بھی نکال دیا جائے؟ میں باہر جانا چاہتا ہوں, میں باہر جا کر آنا چاہتا ہوں. مطلب یہ لیٹ می کلیئریفائی کہ یہ میں باہر جا کر باہر نہیں رہنا چاہتا ہوں. میں باہر اگر گیا بھی تو میڈیکل پرابلمس کی وجہ سے جاؤں گا, اور چیک اپ کروا کر ٹھیک کر کے واپس آنا. آپ کے انسٹیٹیوشن نے بڑا اسٹرانگلی بیک کیا ہے, آپ کو لگتا ہے ہمارا تاثر اسلام آباد میں بیٹھ کے یہ ہے کہ بڑا اسٹرانگلی سپورٹ کیا ہے آرمی نے آپ کو اس تمام پروسیس میں, یہ صحیح بات ہے؟ تو صحیح ہونی چاہیے. مطلب میں آرمی چیف رہا ہوں, اور
آرمی کی ڈیولپمنٹ، آرمی نیوی ایئر فورس کی ڈیولپمنٹ جو میرے دور میں ہوئی ہے وہ کبھی نہیں ہوئی ہے اتنی، جتنی آرمی کو ٹینکس اور ڈیولپمنٹ ویپنز اور ان کی پریپریشن، ایئر فورس کی JF-17 جو ابھی اڑ رہے ہیں، نیوی کو جو فریگیٹس، جو F-22 فریگیٹس، یہ سارے ہمارے دور کے ہیں. نیوکلیئر ڈیولپمنٹ، میزائل ڈیولپمنٹ تمام ہمارے دور کے ہیں. تمام میزائل ہمارے دور میں ٹیسٹ ہوئے ہیں، ہمارے دور میں بنے ہیں. آل میزائلز ایکسیپٹ 2 ٹیسٹ جو ہوئے تھے جو میرے سے پہلے ہوئے ہیں غوری میزائل کے، اور دونوں فیلئر تھے وہ دونوں. ان سب کو ٹھیک کیا گیا. میزائل ڈیولپمنٹ ہوئی، نیوکلیئر ڈیولپمنٹ، اس کی ڈیولپمنٹ اینڈ امپلائمنٹ اسٹریٹجیز تمام. یہ جو SPD آج کل ہے، AFSC، یہ جو آرمی اسٹریٹجک فورس کمانڈ، ASFC، یہ سب ہمارے دور کے بنی ہوئی چیزیں ہیں. تو یہ مجھے تو آئی ایم پراؤڈ آف دیٹ. تو لہٰذا آرمی نوز دس، آرمی اینڈ ملٹری نوز. جنرل رحیل صاحب سے بات ہوتی ہے؟ نہیں، بات میں نہیں کرتا ہوں. میں خود ان کو ایمبیرس نہیں کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ گورنمنٹ اور ان کے ساتھ ویسے ہی مشکل دور گزر رہا ہے. میں بیچ میں جمپ لگا کر ان سے بات چیت کرنا شروع کروں تو اور ان کو کوئی یہ نہ ہو کہ ان کو اور آپ کا تو پرسنل ریپو ہے نا ان کی فیملی کے ساتھ، میجر شبیر کے ساتھ، تو وہ ہاں جی، میجر شبیر واز اے گڈ فرینڈ، میرا کورس میٹ تھا اور ہم ساتھ تھے وہاں. ہم دونوں انڈر آفیسرز تھے. وہ بیٹالین سینئر انڈر آفیسر تھا، میں بیٹالین جونیئر انڈر آفیسر تھا. کمرے ہمارے برابر میں تھے. اور آرمی میں جب آئے ہیں ہم دونوں، ہماری دوستی تھی. تو اور اس کے بعد وہ شہید ہو گئے. اور جتنے بھی ہم کورس گیٹ ٹوگیدرز ہوتے ہیں ان کے والد آیا کرتے ہمارے سارے کورس گیٹ ٹوگیدرز پہ. تو یس انڈیڈ. آپ نے کہا کہ مشکل دور سے گزر رہے ہیں جنرل رحیل شریف اور گورنمنٹ کے تعلقات، کیا مشکلات ہیں اس میں؟ پاکستان کی جو مشکلات ہیں، اور اس میں اور اضافہ، ان کی مشکلات میں اضافہ یوں ہو جاتا ہے کہ پوری عوام، پوری قوم کی توقعات فوج سے ہوتی ہیں. ڈیمانڈ کر رہے ہیں فوج کہ کچھ کرے، اور یہ وہ تو وہ اس کے اوپر ایک بوجھ پڑتا ہے. کیا چاہتے ہیں لوگ، یا آپ کیا چاہتے ہیں کیا کرے فوج؟ وہ تو میرے خیال اپنا رول اچھا ادا کر رہے ہیں، ضرب عزم بڑے ٹھیک طریقے سے لانچ کر رہے ہیں. وہ بہت اچھا کر رہے ہیں. بس میں اس کو یہی چھوڑتا ہوں کہ پاکستان کی صورتحال اس وقت اچھی نہیں ہے. What do you expect from him? Well, I wouldn't like to comment on this. One expects that سب سے پہلے پاکستان، جو پاکستان کے حق میں جو کچھ بھی ہے، پاکستان کو ایک پروگریس اور ڈیولپمنٹ پہ راستے میں جس طریقے کے سے بھی آرمی کنٹریبیوٹ کر سکتی ہے وہ کرنا چاہیے. بعض اوقات یہ تاثر ملتا ہے مجھے آپ کی بات سے بھی اور بعض اور دوستوں کی بات سے بھی، یا لیڈران کی پاکستان کی بات سے، کہ پاکستان کی ملٹری کو سول معاملات میں انٹرفیئر کرتے ہوئے کچھ رول ادا کرنا چاہیے. یہ میرے خیال میں تھوڑا سا انجسٹیفائڈ ڈیمانڈ ہوتی ہے، لیکن توقع یہی ہوتی ہے. توقع پورے عوام کی یہ ہوتی ہے. کیا کیا جائے؟ کیوں؟ یہ اس لیے ہوتی ہے کہ چیکس اینڈ بیلنس نہیں ہے ہماری پولیٹیکل سسٹم میں. کانسٹیٹیوشنل ارینجمنٹ کوئی نہیں ہے، چیکس نہیں ہے. اب حکومت پچھلے 8 سال سے ہماری اکانومی، ہمارے ڈیٹس جو ہیں وہ اسپائرلنگ کرتے ہوئے $180 بلین پہ چلے گئے ہیں. دس از، اور کہاں سے 2008 میں اٹ واز جسٹ اباؤٹ 60. اس کہاں چلی گئی ہماری ڈیٹس جو ہے، ڈیٹ سچویشن از ٹیریبل. تو کوئی انویسٹمنٹ نہیں آ رہی. $8.4 بلین پہ انویسٹمنٹ گئی تھی، ابھی 1 بلین، 1 بلین بھی نہیں ہے انویسٹمنٹ. تو یہ پاکستان کی اکنامک حالت بہت بری ہے، نیچے کی طرف جا رہے ہیں ہم. تو اس میں اب ہم پھر پریشان ہیں. سول ملٹری میں تناؤ کی کیا وجوہات ہیں؟ جسٹ اکانومی یا اینی تھنگ ایلس؟ نہیں، اکانومی کا امپیکٹ عوام پہ ہے نا. اکانومی نہیں، عوام. سول ملٹری میں تناؤ کیوں ہے؟ دیکھیں، عوام جو ہے وہ خوشحال نہیں ہے، بدحال ترین ہے. روزانہ یہاں پروسیشنز نکل رہے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں، پولیس مارم پیٹی ہو رہی ہے، اور پھر اوپر سے یہ ٹیررزم اور ایکسٹریمزم ہے یہ جو ہو رہی ہے. اس وجہ سے اس کی ہینڈلنگ میں پبلک ڈیمانڈ کرتی ہے فوج سے کچھ کرے. فوج کیا کرے؟ یہی تو سوال ہے. فوج مطلب یہ آپ بہتر جانتے ہیں کہ کیا کرنا چاہیے. ابھی چند ماہ میں ریٹائر ہو جانا ہے، اور میرے خیال میں ان کی اولین ترجیح ہوگی کہ ضرب عزم کو جس حد تک وہ پایا تکمیل پہنچا سکتے ہیں ان 6 ماہ میں پہنچا دیں. آپ کی توقعات اس سے ہٹ گئے ہیں کچھ؟ کس سے؟ آپ جنرل رحیل سے، آرمی چیف سے، آپ کی توقعات اس سے ہٹ گئے ہیں؟ نہیں، جیسے میں نے کہا، ان کو ایکسٹینشن چاہتے ہیں یا وہ اپنے ڈیو ٹائم پہ جائیں؟ نہیں، میں سمجھتا ہوں، میں نے پہلے کہا ہے لیکن اس پہ بڑی کنٹروورسی لوگ باتیں کرنے لگتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ کیونکہ وہ ایک
اچیو کر رہے ہیں جو کچھ بھی کر رہے ہیں وہ، اور صحیح ٹیررزم کے حوالے سے، تو ان کو کنٹینیو کرنا چاہیے. ریٹائر نہیں ہونا چاہیے، ڈیو ڈیٹ پہ ایکسٹینشن لینی چاہیے. ایکسٹینشن یا پھر وہ ٹینیور بڑھانے کی باتیں ہو رہی ہیں، سنا ہے یہ چیف کا ٹینیور 3 سال، ویسے بھی میں سمجھتا ہوں 3 سال بہت کم ہے. کتنا اس ہونا کو چاہیے؟ کم از کم 4 سال. تو آپ کا خیال ہے کہ ان کا ٹینیور بھی 4 سال کر دینا چاہیے؟ کم از کم. یس، کم از کم. ہاں ہونا چاہیے. آپ اسٹرانگلی سپورٹ کر رہے ہیں اس کو. تو اگر میاں صاحب پہلے ہی آپ بتا رہے ہیں کہ کچھ معاملات ان کے تناؤ والے چل رہے ہیں، تو وہ بخوشی کیوں ٹینیور بڑھائیں گے؟ پتہ نہیں، یہی تو تنازع کی باتیں ہیں. یہی تنازع کی باتیں ہیں. ایسی یہ اب اسی بات قسم سامنے آ گئی نا. اسی قسم کی ہیں. نہیں، مجھے نہیں معلوم ہے کہ یہ کوئی تنازع ہے اس میں. آئی ڈونٹ تھنک راہیل کوئی ان سے جھگڑ رہا ہوگا اس کے اوپر، کوئی ایسی اس سے تنازع نہیں ہوگا. بٹ دیر آر ڈفرینسز آف اوپینین. آپ کہتے ہیں یہ نیشنل ایکشن پلان ہے، اس پہ پوری طریقے سے عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے. یہ ضرب عضب ہے، وہ کہتے ہیں زبردستی فوج نے شروع کر دیا، ورنہ کوئی زیادہ وہ انٹرسٹ نہیں. تو یہ نیشنل اب ایکشن جو پلان پہ یہاں تو آپ کے کور کمانڈرز کا بیان آیا تھا نا کہ گورننس اچھی نہیں ہے، نیب کی امپلیمنٹیشن اچھی نہیں ہے، آپ نے جی آئی ٹیز بنائی ہے تو اس کی انفورسمنٹ اچھی نہیں ہے. تو خاص طور پر پنجاب کے حوالے سے آتا ہے کہ وہاں نون لیگ کی حکومت ہے تو وہاں ایکٹ نہیں کرتے، کافی کرٹیسزم ہوتا ہے اس کے اوپر. یہی باتیں ہیں، یہی تنازع والی باتیں ہیں، یہی ساری جو تو آپ کر رہے دیکھتے ہیں کہ پنجاب میں بھی نیشنل ایکشن پلان آگے بڑھتا ہوا دیکھتے ہیں، نظر آتا ہے نیئر فیوچر؟ دیکھیں ہونا نیشنل ایکشن پلان میں ایک تو ٹیررزم کا ہے جو ہمیں ایکشن لینا چاہیے، جو ہو رہا ہے، لیکن وہ بھی پوری طریقے سے نہیں ہو رہا ہے. پنجاب میں ہونا چاہیے. یہ جو سیکٹیرین ٹیررزم ہے یہ پنجاب سے نکلتا ہے، پنجاب میں ہونا چاہیے بالکل. اور دوسرا کرپشن کے اوپر کوئی خاص نہیں ہو رہا ہے، بالکل ہونا چاہیے کرپشن، بیکاز دیٹ از دا روٹ. یہ مس گورننس جو ہے، پاکستان کی گورننس فیلئر جو ہے، وہ کرپشن اور نیپوٹزم سے ہے. کنبہ پروری اور کرپشن، اس کی وجہ سے 2 چیزیں، اس کے اوپر ہونا چاہیے. ایک ڈاکٹر عاصم کو پکڑا تھا کرپشن کے اوپر، ابھی تک ان سے کچھ نہیں نکلا. تاثر یہی تھا کہ اس کو پکڑیں گے تو زرداری کو ہاتھ ڈالنا ہے، وہاں پہ پیپلز پارٹی سیکھپا ہو رہی ہے، لیکن ڈاکٹر عاصم سے بھی نکلا کچھ نہیں ہے سوائے بیانات کے. دیکھیں یہاں ٹوٹل کنفرنٹیشن ہے پروونشل گورنمنٹ کی اور سینٹرل گورنمنٹ کی اور آرمی کی. مجھے تو پتہ بھی نہیں ہے کیا یہ ہے. اب پروونشل گورنمنٹ تو ٹوٹل انہیں سپورٹ کر رہی ہے، تو لہذا پاکستان میں اس وقت کوئی یونٹی آف ڈیسیجنز، یونٹی آف ایکشن ہے ہی نہیں. سینٹر اور پروونسز میں کوئی یونٹی آف پالیسی میکنگ، ڈیسیجنز، ایکشن کوئی نہیں ہے، سب الگ الگ ہیں. اب وہ سندھ کہاں جا رہا ہے، سینٹر کہاں جا رہی ہے، رینجر لگے ہوئے ہیں، رینجرز کو وہ اجازت نہیں دے رہے ہیں، ادھر سے رینجر لگے ہوئے ہیں. ایک کنفیوژن ہے. تو ول نہیں ہے، ایک ول جو ول سینٹرلی ڈیسائیڈڈ، تمام صوبے آن بورڈ، ملٹری آن بورڈ، رینجرز آن بورڈ، پولیس آن بورڈ، یہ نہیں ہے. اس لیے یہ گڑبڑ ہے. سر یہ گفتگو جاری ہے، ایک بریک لے لیں، ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل صاحب، ڈی ایچ اے کے خلاف ایک بڑا ہائی پروفائل کیس ہے جس کو آتھورائز کیا گیا نیب تحقیقات کر. یہ فارمر آرمی چیف کے بھائی بھی اس میں، کامران کیانی، وہ بھی اس میں ایک نامزد کے طور پر سامنے آتے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ اس دور میں اتنی وہاں میل پریکٹسز ہوئی ہیں اور یہ کیس آگے چلے گا؟ یہ جو ان کے بھائی ہیں 2، وہ تو پورے ہر آدمی کے زبان پہ ان کا نام ہے کہ یہ ساری فراڈ کرتے رہے ہیں اور میل پریکٹسز ان کی تو سب کو پتہ ہے. آپ کو بھی پتہ تھا؟ مطلب سنی سنائی میرے. یس، مجھے ڈائریکٹ کوئی ایویڈنس تو مجھے نہیں ہے، سنی بھی میں نے. ظاہر ہے ہر آدمی کہہ رہا ہے، ایوری ون. آپ فوجی لے لیں، سویلین لے لیں، ہر آدمی ان کا نام لیتا ہے اور وہ فراڈ کر رہے تھے لینڈ میں، اور یہ جو ڈیلز اور پھر یہ جو انڈینٹنگ وغیرہ ان چکروں میں تھے وہ، اور بہت پیسے بنائے ہیں، اربوں روپے بنائے ہیں. تو وہ دیٹ اٹ سیلف از پروف آف دیئر انوالومنٹ. کاروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ایسے کوئی وہ امیر گھرانے کے نہیں ہیں. پہلے ان کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے جتنے آپ بنا لیے. ظاہر ہے نہیں ہے، نہیں، ناٹ ایٹ آل. تو پھر تو ایکشن ہونا چاہیے. ایکشن بالکل کرپشن کے اگینسٹ ہر آدمی کے اوپر ایکشن ہونا چاہیے، چاہے وہ آرمی سے ہو چاہے سول سے ہو. یس یس ایبسلیوٹلی، بالکل. جب مودی صاحب کا جو جاتی عمرہ کا دورہ تھا، ایک اس سے ایک یاد تازہ ہوگی جب لاہور میں وہ بس ڈپلومیسی کے بعد آپ کی اور میاں صاحب کے درمیان تعلقات میں تناؤ آ گیا تھا. ابھی دوبارہ کچھ ٹینشنز پیدا ہوئی ہیں. آئی ڈونٹ نو وائی. شاید جاتی عمرہ کا جو جانا مناسب نہیں تھا، اسلام آباد آ جاتے تو بہتر ہوتا. پرہیپس یہ تاثر ہے ایک پنڈی کے اندر. مطلب میں یہ سمجھتا ہوں، دیکھیں یہ
ملنا ملانا، ہاتھ پکڑ کے چلنا، بیٹھ کے خسر پسر کرنا، یہ ساری چیزیں اچھی ہیں جی. آئے آپ ملے ہر طرف. خسر پسر والی ٹرم اچھی ہے، ہاتھ پکڑ کے خسر پسر کرنا. بات یہ ہے کہ سبسٹنس کیا ہے، ایشوز ہیں ہماری، اس سبسٹنس پہ بات ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی ہے، اس پہ کیا پروگریس ہے. مطلب یہ پٹھان کوٹ کی آپ نے بات کی ہے، پر کشمیر کا تنازع ہے نا، ایک ڈسپیوٹڈ ٹیریٹری ہے، اس میں کشمیری اپرائزنگ ہے. یہاں بہت زیادہ سمپتھی ہے پاکستان میں ان کے ساتھ. یہاں لوگ جانا چاہتے ہیں، تیار جان پہ کھیلنا چاہتے ہیں، فوج سے لڑنا چاہتے ہیں کشمیر میں. وہ وہاں ان کو ٹیررسٹ کہہ دیتے ہیں، ان کو دنیا ٹیررسٹ کہہ رہی ہے. اچھا ہم بھی کوئی ٹیررزم ان کے کہنے لگتے ہیں. بھائی ہمارے پوائنٹ آف ویو سے کیوں ٹیررزم ہے؟ ایک تنازع، ایک ڈسپیوٹڈ ایریا ہے کشمیر، ریکگنائزڈ ایز سچ ان اے یونائٹڈ نیشنز ریزولوشن. تو وہ لوگ اپنا حق ڈیمانڈ کر رہے ہیں، اس یو این ریزولوشن کے مطابق اپنے حق کے لیے لڑ رہے ہیں. تو وہ ٹیررسٹ ہیں؟ وہ تو مجاہدین ہیں، وہ لڑ رہے ہیں. یہاں سے بہت لوگ جانا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ لڑنا چاہتے ہیں، انڈین آرمی کے ساتھ. اب یہ ایک بیسک تنازع ہے، اس کو جب آپ سالو نہیں کریں گے، یہ پٹھان کوٹ ٹائپ چیزیں ہوتی رہیں گی. پٹھان کوٹ کے بعد آپ نے ان کے ڈیفنس منسٹر کا بیان پڑھا ہوگا، وہ کہتے ہیں ہم اپنی مرضی سے اپنے چوائس کے مطابق جگہ کا تعین کر کے اس کا جواب دیں گے. یہ جو پٹھان کوٹ کے بعد دھمکی میز بیانات ہیں، براہ راست الزام پاکستان پہ آ جاتا ہے، کیوں؟ نہیں، پہلی چیز تو یہ دھمکی جو ہے ان کو یہ بھی پتہ نا، پھر ہم بھی اپنے سوچ کے مطابق ہم بھی آپ کو وہیں ماریں گے جہاں آپ کو بہت تکلیف ہوگی. کوئی فکر نہ کریں، کوئی اس کے غلط فہمی نہ ہو آپ کو کہ آپ صرف یہاں کچھ کر سکتے ہیں اور ہم کچھ نہیں. ہم کوئی چھوٹے موٹے ملک نہیں ہیں، ہم آپ کو ایسا جواب دے سکتے ہیں جو آپ کو بھی یاد رہے گا. تو یہ باتیں ہیں، کر نہیں سکتے کچھ بھی. یہ ہمیں اپنے آپ پہ یقین ہونا چاہیے، کچھ نہیں کر سکتے. دھمکیاں ہیں بالکل، کیا کریں؟ کر کے دکھائیں ذرا. کوئی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. اب باقی یہ سولوشن کی طرف آگے چلیں، لیکن وہ چل نہیں رہے ہیں. یہ دکھاوا بہت ہو رہا ہے. نان سٹارٹر نہیں ہے سر. آپ نے کمپوزٹ ڈائلاگ پروسیس سٹارٹ کیا تھا، بڑے آپ کو ہائی ہوپس تھیں کہ 2007 میں کچھ نہ کچھ فیصلہ ہو جائے گا. کبھی وہ 7 ریجنز کی بات ہوتی تھی، کبھی وہ ایک وہ سیلف رول کی ذکر آ جاتی تھی. پھر کمپوزٹ ڈائلاگ سے کسی اور بات چیت کی طرف آ گئے، ریسٹرکچرڈ ڈائلاگ پروسیس آ گیا، اب کمپریہنسو ڈائلاگ آ گیا. آگے نہیں ہم چلتے، وہیں پر رکے رہتے. لفاظی، یہ جو ہے لفاظی، انگریزی کی موڑ توڑ، کمپریہنسو ہو گیا، کمپوزٹ کو کمپریہنسو کر دیا. ارے بھائی بات چیت کرو، اگر سیریس، اگر آپ سنسیئر ہیں. میں نے تو واجپئی صاحب کو اور منموہن سنگھ صاحب دونوں کو کہا تھا کہ دیکھیں ہمارے میں ایک کوالٹیز چاہیے اگر آگے بڑھنا ہے. سنسیئرٹی از نمبر 1. دل اور دماغ میں آپ کی یہ سنسیئرٹی ہونی چاہیے کہ ہم سالو کریں گے پرابلمس کو. دوسرا فلیکسیبلٹی، فلیکسیبل ہوں. میرے بھی پوائنٹ آف ویو ہیں، آپ کے بھی ہیں. ایک دوسرے کے ساتھ فلیکسیبلٹی دکھاتے ہیں. اور پھر جب سولوشن ہوگا، ہاف وے مارک میں آئیں گے، گیو اینڈ ٹیک ہوگا، تو آپ کو گیو کرنا پڑے گا ٹو ٹیک سم تھنگ. مجھے بھی گیو کرنا پڑے گا ٹو ٹیک سم تھنگ. تو وہ اگر ہم میں ہے تو ہم سولوشن کی طرف آگے چلیں گے. یہاں اس وقت جو ہو رہا ہے، ایک طرف سے جو سٹیٹمنٹس ہوتی ہیں مودی صاحب کی یا ان کی کیبنٹ کی، ہر ایک کی، وہ تو بہت ہی اوفینسو. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم یہ کر لیں گے، وہ کر لیں گے، کیا کر لو گے یار؟ اوپر سے یہاں آ کر بہت برتھ ڈے یہاں آ رہے ہیں، جاتی عمرہ جا رہے ہیں، ویری گڈ، بہت اچھا. یہ کیا ہے بھائی؟ یہ کیا آپ ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں یا آپ کیا؟ از دیئر سنسیئرٹی؟ مجھے لگتا ہے کہ ان کی سنسیئرٹی نہیں ہے. فوج کو ناگوار گزرا ہے جاتی عمرہ کا وزٹ. ناگوار ہر پاکستانی کو گزرنا چاہیے کہ دیکھیں سنسیئرٹی لیکنگ ہے. یہ مودی صاحب میں اور ان کی جو گورنمنٹ ابھی ہے، ان میں سنسیئرٹی نہیں ہے. یہ نہیں سالو کرنا چاہتے ہیں، یہ ہمیں دبانا چاہتے ہیں. نا اگر آپ دبنے کو تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے جی، جاتی عمرہ بہت زیادہ، ایک دو اور آئیں، دوبارہ آئیں، ہر دفعہ کریں، ہر دفعہ جاتی عمرہ. بالکل. کیا یہ بات درست ہے کہ آپ کے دور میں جب واجپئی صاحب سے مذاکرات چل رہے تھے، بیک چینل بھی اور یہ کمپوزٹ ڈائلاگ بھی، تو سیاچین، سر کریک اور ان جیسے ایشوز کے اوپر کافی حد تک آپ معاہدے کے قریب پہنچ گئے تھے؟ ہاں بالکل. ہم یہ سر کریک اور سیاچن کے اوپر تو بالکل ہم آلموسٹ، مطلب 2007 میں اگر منموہن سنگھ صاحب آ جاتے، جو آنا تھا انہوں نے، ہی ہیڈ ایگریڈ، آئیں گے، ہم نے یہ دونوں سائن کر دینے تھے. بالکل یہ دونوں سر کریک اور سیاچن ختم ہو جانا تھا. آئی ایم 90% شیور، کیونکہ ہم نے دونوں نے ایگری کیا تھا کہ اگر وہ آ رہے ہیں، وہ جو آنا تھا اور وہ کہہ رہے تھے آؤں گا، اگر ہم نے سوچا، میں نے بھی یہ انہیں بتایا تھا کہ اگر ہم نے کوئی
کوئی ایگریمنٹ سائن نہیں کیے تو یہ بالکل فلیٹ ہوگی وزٹ. آفٹر آل دا بیک چینلز، آفٹر آل آر میٹنگز، اور وہ ایگری کر رہے تھے. تو اس لیے سر کریک سیاچن کو تو ہم نے سائٹ کے رکھ دینا تھا. اور تجویز کیا تھی سیاچن کو ڈی ملٹرائز کرنے کی؟ جی ہاں، اس کی تجویز یہ تھی کہ دونوں سائٹ پہ فورسز کی لائن آف ودرال جو جس لائن کے بیونڈ وہ جائیں گے اور جس لائن کے بیونڈ ہم جائیں گے، وہ دونوں ہوئی بھی تھی. اور بیچ کا جو اب رہ جاتا ہے اس کے اوپر کہ ویدر اٹ از نو مینز لینڈ اور اٹ از جوائنٹ آکوپیشن وغیرہ، یہ وہ ہو جاتا. اس کی سولوشن واز یہاں ایسی سر کریک کا لینڈ پہ بھی ڈیمارکیٹ ہو گیا تھا. جوائنٹ دونوں نیویز نے اس کی سروے کر لی تھی ڈسپیوٹڈ ایریا کی، اور اس کو ایکسٹینڈنگ ٹو دا سی، یہ جو ای زی جو ہے ایکسکلوسیو اکنامک زون جو سی میں، اس کی بھی ڈیمارکیشن ہو گئی تھی. سو وی نیو ایگزیکٹلی کہ یہ ڈسپیوٹڈ ایریا. اب اس کے اندر وہ اس کو سینٹر سے لائن گزار دو یا پھر کامن ایریا کر دو یا نو گو ایریا کر دو، یہ تین. لیکن آپ کا افتخار چودھری صاحب سے جو ڈسپیوٹ تھا انڈیا والوں نے بھانپ لیا کہ اب آپ شاید سروائیو نہ کر سکیں گے، وہ بیک ٹریک کر گئے، اس سے معاہدہ کرتے کرتے پیچھے ہٹ گئے. سوری کون؟ آپ کا جو سیاسی طور پر کمزور پڑنا تھا چیف جسٹس سے جھگڑے کے بعد، انڈیا والے پیچھے ہٹ گئے. یس آئی تھنک سو. وہ آئے نہیں میرے خیال میں، شاید اسی وجہ سے نہیں آئے کہ میری پاپولیرٹی ڈاؤن ہوئی تھی، تو انہوں نے سوچا نہیں جاتے. آئی ڈونٹ نو. یس لیکن آ جاتے. مجھے بہت افسوس ہے کہ وہ کہتے ہیں نا ایک فلیٹنگ اپرچونیٹیز جو آتی ہیں اس کو گراسپ کر لیں یا پھر جانے دیتے ہیں تو پھر وہ چلی جاتی ہیں، بس ختم ہو جاتی ہیں. وہ جیسے ہو گیا. مودی کے ہوتے ہوئے لگتا ہے آپ کو کہ عمل آگے بڑھے گا؟ نہیں بڑھے گی، میرا یہ نہیں خیال ہے، کیونکہ ان کا رویہ یہ نہیں ہے، ان کے دماغ میں یہ نہیں ہے. ان کے دماغ میں اپنی گرینڈیئر ہے، انڈیا کی بہت بڑی وہ ہے. ٹھیک، انڈیا پاورفل کنٹری ضرور ہے، تو ان کے یہ ہے کہ ہمیں دبایا جائے، ہمیں سپریس کیا جائے، ہمیں بلڈوز کیا جائے ویوز ان کے. تو یہ ان کے ویوز ہیں. اور افغانستان پہ کیا دیکھتے ہیں؟ ملا عمر کے بعد بات چیت کا عمل ٹوٹ گیا تھا، اب دوبارہ وہ کوارڈینیٹرل راؤنڈ ایک ہوا ہے، لگتا یہ ہے کہ شاید آگے چلے گا. نظر آتا ہے کہ یہاں پیش رفت ہوگی کہ یہاں پہ بھی یہی خانہ جنگی والی کیفیت ہے؟ ہو سکتی ہے یہاں، مطلب ایک جو اگین ایریٹنٹ، یہ اب سب سمجھتے ہیں کہ میں کوئی اینٹی ہندوستان یا اینٹی انڈیا ہوں. اب بات کرنی پڑتی ہے کیونکہ انفارچونیٹلی فرینک ٹاک کوئی کرتا نہیں ہے. وہاں پرابلم صرف یہی ہے کہ انڈیا اس کو یوز کر رہا ہے ہمارے اگینسٹ، افغانستان کو یوز کر رہا ہے. انڈیا ادھر انفلوئنس کرتا ہے گورنمنٹ کو ٹورڈز این اینٹی پاکستان سٹینڈ. تو یہ چیزیں ہو رہی ہیں. ان کے کونسلیٹس یہی کرنے ہیں. ان کی کونسلیٹس آر ٹوٹلی اینٹی پاکستان ایکٹیویٹی میں انوالوڈ ہیں. ان کی انٹیلیجنس ایجنسی اور انڈین انٹیلیجنس ایجنسی کے ساتھ ان کی بہت زیادہ کلیوژن ہے. تو یہ ان چیزوں کی وجہ سے حل کی طرف ہم نہیں جا پاتے ہیں. آئی ایم ویری گلیڈ کہ اب جو ہو رہا ہے اس میں انڈیا از آؤٹ، اس میں پاکستان، یو ایس، چائنا اینڈ افغانستان بالکل سے. انڈیا کا نہ تو بارڈر ہے ادھر، انڈیا کا کیا تعلق ہے ان سے؟ مجھے کوئی بتائے واٹ ہیز انڈیا گاٹ ٹو ڈو ان افغانستان؟ بھائی ہمارا تو بارڈر ہے، ہماری ایتھنک، ہماری ہسٹوریکل لنکس ہیں ان کے ساتھ، ہماری تو ہر چیز ادھر ہے، ہر چیز ان کے ساتھ ہے. تو وی آر ڈائریکٹلی انفلوئنسڈ اینڈ وی آر کنسرنڈ. ہمارے لوگ، ان کے 4 ملین ریفیوجی ادھر آ گئے تھے یہاں بیٹھے. واشنگٹن کا جھکاؤ جو ہے دہلی کی طرف پوسٹ کلنٹن وزٹ، شاید اس نے میرے خیال میں ان کے لیے تھوڑی سی جگہ رکھی ہوئی ہے، ادروائز تو کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے. ہاں بالکل کوئی نہیں ہے، بالکل. اینڈ آئی وڈ سے یہ یونائٹڈ اسٹیٹس مسٹ ریئلائز دس. آئی سیف ان کو اتنی دفعہ میں نے کہا تھا کہ یہاں ڈونٹ الاؤ انڈیا ٹو پٹ اے ڈیگر بیہائنڈ ان آر بیک یارڈ، یہاں بلوچستان میں اور فرنٹیئر میں. ڈونٹ الاؤ دس، اٹ از ہیپننگ. اس کی ساری پروف بھی ہے. اینڈ انفارچونیٹلی وہ نہیں ہوتا ہے تو تنازع بڑھتا ہے. تو افغانستان کا سولوشن نہیں ہوگا جب یہ انڈائریکٹ پراکسی وار کی انوائرمنٹ کریٹ کرتا ہے. انڈیا از کریٹنگ اے پراکسی وار انوائرمنٹ ان افغانستان. دے آر رسپانسبل. بلوچستان کے اندر جب ہم انڈین انوالومنٹ کی اور مداخلت کا ذکر کرتے ہیں، ابھی ہم نے ڈوزیئرز بھی دی ہیں، لیکن وہ تو ہمیں پوری دنیا میں ڈھنڈورا پیٹتے ہیں کہ پاکستان نے یہ کر دیا. ہمیں بھی کچھ کرنا چاہیے اس کے اوپر، کیونکہ ہمارے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے. ہمارے جنرل ثناء اللہ نیازی کو جن لوگوں نے اسیسینیٹ کیا وہ ادھر سے آئے تھے بارڈر پار کر کے. کچھ بیسز پہ اٹیک ہوا وہ لوگ ادھر سے آتے رہے. اسکول اٹیک ہوا لوگ افغانستان سے آئے تھے. کوئی بات کرنی چاہیے اس پہ. بالکل. انفارچونیٹلی یہ ہے کہ ہماری ایک ہماری جو انٹرنیشنل امیج ہے، پرسیپشن از ٹیریبل. ادھر انڈیا کا پرسیپشن از ویری ہائی، ویری گڈ، جبکہ کرتے سارے ادھر ہیں.
آئی مین یہاں سیکٹیرین یا ریلیجس ٹیررزم میں انڈیا میں دیکھیں مسلمانوں کے اوپر، سکھوں کے اوپر، کرسچنس کے اوپر کتنے مارے گئے ہیں، لیکن وہاں جی بڑی زبردست، اٹ از دا بگیسٹ ڈیموکریسی، سیکولر ڈیموکریسی آف دا ورلڈ. سیکولر ڈیموکریسی کیا سیکولر یار؟ یہاں بتائیں، یہاں پاکستان میں کوئی ایٹراسٹیز، جینوسائڈ اگینسٹ ہندوز، کرسچنز ہوئے ہیں؟ اکا دکا کیس ہوتا ہے، وہ الگ ہے. یہاں تو جینوسائڈ ہوتا ہے. گجرات میں 200 آدمی مارے گئے. یہاں ایک آدمی نے گائے کے گوشت کے اوپر کے وہ اس کو مار دیا. اس قسم کی چیزیں یہاں کوئی نہیں ہوئی الحمدللہ. یہاں بلکہ جب کوئی ایک آدھا انسیڈنٹ ہوتا ہے تو تمام مولوی صاحبان جتنے بھی ریلیجس آرگنائز وہ اس کو فتویٰ دیتے ہیں اس کے اگینسٹ. تو یہ یہاں، لیکن ہم بدنام ہیں کہ جی ہم انٹالرنٹ ہیں، وہ بڑی ٹالرنٹ ہے، سیکولر ہیں. وہ کوئی الٹی بات ہے. دیٹ از بیکاز آف انٹرنیشنل ہینڈلنگ. انٹرنیشنل ہینڈلنگ اچھی جبھی ہوگی جب ہم ڈومیسٹک ہینڈلنگ ٹھیک کریں گے. جتنا آپ ڈومیسٹکلی اسٹرانگ ہوں گے اور اسٹیبل ہوں گے اتنی آپ کی انٹرنیشنل آواز ہوگی. سر یہ گفتگو جاری ہے، ایک بریک لے لیں، ایک شارٹ بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. جنرل صاحب، نواز شریف کا سیاسی مستقبل آپ کیا دیکھتے ہیں؟ ابھی تو ہی از ٹو پاورفل. آئی مین فرینکلی اگر تبدیلی کوئی نہیں آئی تو آئی تھنک 2018 میں ہی ول ون اگین. تبدیلی کیسے آئے گی؟ کون سی تبدیلی آپ دیکھ رہے ہیں؟ مطلب تبدیلی تو ڈیموکریٹک طریقہ تو یہی ہے کہ ایک پولیٹیکل فورس بنائی جائے، ایک پولیٹیکل فورس نکلے. کیونکہ اینڈ ایفیکٹ میں تو بلیو کرتا ہوں سب سے پہلے پاکستان اینڈ ایفیکٹ کیا ہے. دیکھیں کوئی حکومت جو چلا رہا ہے، اینڈ ایفیکٹ عوام کو خوشحالی دینی ہے، ملک کو ترقی دینی ہے. اور اگر یہ دو نہیں ہو رہی ہیں تو وہ حکومت کس کام کی ہے؟ لیکن ابھی تو نواز شریف صاحب کو سیاسی میدان میں کوئی بڑا چیلنج درپیش نہیں ہے. جہاں نہیں کوئی پولیٹیکل اپوننٹ ان کا پی ٹی آئی جو بہت زیادہ زور لگا رہی تھی بیک فٹ پہ چلی گئی ہے. صحیح بات ہے، لیکن عوام بدحال ہو رہا ہے، ملک میں کوئی ترقی نہیں ہو رہی. یہ ہے. اے پی ایم ایل آپ چیئرمین ہیں اس کا کیا سیاسی مستقبل ہے؟ کوئی سیاسی مستقبل ہے اس کا؟ ہاں، انلیس آئی کم اپ فرنٹ اس کا. اس وقت تو ایک آرگنائزیشن تنظیم سازی وغیرہ ہو رہی ہے جو بری نہیں ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک چل رہے ہیں. لیکن جب تک کہ لیڈنگ فرام دا فرنٹ نہیں ہوگا یہ اس لیول پہ آنا مشکل ہو جائے گا جس کا ہم سمجھ رہے ہیں کہ ایک تیسرا ایک پولیٹیکل فورس بنایا جائے. جب آپ پاکستان آئے میرے خیال میں اس وقت بھی آپ کی توقع کے مطابق لوگ آپ کو ویلکم کرنے کے لیے موجود نہیں تھے. آپ کو یہ تاثر نہیں ملتا کہ شاید ایک نئی پارٹی کو بالکل اسکریچ سے سٹارٹ کر کے کھڑا کرنا بہت مشکل کام ہے؟ ہاں مشکل کام ہے لیکن بیسیکلی دیکھیں میری نظر میں پبلک کو کھینچنے کے لیے ایک پرسنالٹی چاہیے ہوتی ہے، دوسرا پلیٹ فارم چاہیے ہوتا ہے. ناؤ پلیٹ فارم اگر بن گیا تو وی کین پرووائڈ دیٹ لیڈرشپ. یس. اچھا ایک چیز بتائیے گا، پیپلز پارٹی ایک بڑی فورس تھی، چاروں صوبوں سے جیتے بھی تھے، پریزنس بھی چاروں کارنرز میں تھی اس کی. سم تھنگ ہیپن، 5 سال پورے کرنے کے بعد وہ صرف رورل سندھ میں رہ گئے ہیں. اور زرداری صاحب فوج کے خلاف وہ بیان دے کے کہ اینٹ سینٹ بجا دوں گا، وہ خود پاکستان نہیں آ پا رہے. ان کا مستقبل کیا ہے؟ آئیں گے پاکستان یا نہیں آئیں گے؟ میرے خیال میں یہ پولیٹیکل یہ اگر یوں ہی چلا تو میری خیال میں 2018 میں پیپلز پارٹی سندھ میں جیتے گی، پی ایم ایل این پنجاب میں جیتے گی. مطلب یہ لوکل گورنمنٹ کی آپ دیکھ لیں سیم رزلٹ نکلے گا. سیم رزلٹ. وی ول بی بیک ٹو 2008. جو سچویشن 2008 میں تھی ادھر ہی ہم آ جائیں گے، ایکسیپٹ کہ زیادہ پولرائزیشن ہو جائے گی کہ پی ایم ایل این پنجاب میں لمیٹڈ ہے، پیپلز پارٹی سندھ کی لمیٹڈ ہے اور فرنٹیئر میں الگ ہیں. تو لہٰذا وہی جو فیڈریشن جو ہے اس کی کمزوری آپ دیکھ لیں گے، سب پروونسز اپنا اخبل بندوبست پہ چلنا شروع ہو جائے. شاید یہی وہ چیز ہے جو بار بار آپ دیکھتے ہیں پھر فوج کی طرف یا جنرل رحیل کی طرف کہ وہ کچھ کریں. یس. دیکھیں بٹ دیر از نو کانسٹیٹیوشنل کی فیوچر اکانومی ایک ہے، دوسرا از پولیٹیکل نہیں ٹیررزم دوسرا ہی ہے. اور یہ ان کو نمٹنے کے لیے اسٹرانگ گورنمنٹ چاہیے، یونٹی آف اتھارٹی چاہیے. وہ گورنمنٹ کی طرف سے پولیٹیکل سسٹم کے تھرو آتی ہے. اب ہم نے پچھلے 2008 سے اب 7 سال ہو گئے ہیں
हमने पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट देखी जो डिज़ास्टर थी, मतलब कोई डेवलपमेंट ही नहीं, मुल्क में कोई तरक्की हुई ही नहीं, सारे पैसे खर्च हो गए, डेट्स जो हैं हमारे 140 बिलियन डॉलर्स पे चले गए डेट्स। ये हमारी फ्यूचर जनरेशन पे करेंगी इसके, हमने गिरवी रख दिया, अपने फ्यूचर जनरेशन को गिरवी रख रहे हैं। और वो अब ये आए हैं, 2 साल गुजरे हैं, इसमें भी ये वही करप्शन, लूटमार, वही इकॉनमी की हालत, टेररिज्म कुछ बेहतर, क्योंकि यहाँ यस इंडीड ये ज़रब-ए-अज़ब शुरू हुआ है तो टेररिज्म, लॉ एंड ऑर्डर पे कुछ कंट्रोल पाया गया है। लेकिन गवर्नेंस जो, जैसे मैंने कहा, अवाम और मुल्क की तरक्की, अवाम की खुशहाली, वो कोई नहीं है। आप कराची को देखें, आप इतना बड़ा शहर, इसको रोज़ाना मैं तो टीवी पे देखता हूँ, गटर ओवरफ्लो कर रहे हैं, वो एक नहीं, वो गटर पे तस्वीरें ही बना रहा है आदमी। क्या हो रहा है यहाँ? गंद बला हो रही है, एक एक्शन कुछ नहीं हो रहा है यहाँ, टोटल मिस गवर्नेंस है। कराची में 20 यहाँ 2 करोड़ लोग हैं, यहाँ बुरी हालत है इधर। लास्ट क्वेश्चन, आप आर्मी का रोल देखना चाहते हैं टू इम्प्रूव गवर्नेंस और अगेंस्ट करप्शन, ये आपकी ख्वाहिश है? आर्मी का रोल है टू मेक श्योर दैट गवर्नेंस फंक्शंस वेल, ये उनका रोल है, खुद नहीं। दे मस्ट मेक, देयर हैज़ टू बी ए मेथड ऑफ इंश्योरिंग गुड गवर्नेंस। सुजेस्ट करें कुछ? एक तो या तो उसमें चेक्स एंड बैलेंसेस, जो मैं कहता रहता हूँ, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका हो, चेक्स एंड बैलेंसेस हों टू मेक श्योर दैट गवर्नेंस जो भी हुकूमत में है, जो भी प्राइम मिनिस्टर, वो डिलीवर करेगा मुल्क के लिए और अवाम के लिए। और अगर वो नहीं डिलीवर कर रहा है, देयर हैज़ टू बी ए सिस्टम दैट ही वेकेट्स एंड समबडी एल्स कम्स। यही दुनिया में होता है, तो ये यहाँ नहीं है, तो लिहाजा ये आर्मी का रोल आ जाता है बीच में, लोग आर्मी के पीछे भागते हैं। तो वो अब वो कैसे वो रोल अदा करें, ये दिस इज़ द मोस्ट, यही जो मैं कहता हूँ कि यहाँ आप ये चाहते हैं कि आर्मी कुछ ऐसा दबाव डाल के एक गुंजाइश पैदा करे सिस्टम के अंदर, अनफॉर्चुनेटली यस, तो बैलेंसिंग एक्ट जो है वो वहाँ आ जाए। वो कॉन्स्टिट्यूशनल कोई तरीका नहीं है। तो यही तो वो जो हम बात कर रहे थे कि आर्मी चीफ के ऊपर बड़ा बोझ है, ये बोझ होता है ना, कॉन्स्टिट्यूशनल तरीका नहीं है। जनरल रहील इस पे सोच रहे होंगे? एनीबडी वुड बी थिंकिंग, बिल्कुल हर आदमी सोच रहा होगा, हर आदमी सोचता है। और आर्मी में तो हर चीज़ एनालाइज होती है, हर चीज़ कोई एनालिसिस होती है, स्टडीज़ होती हैं, प्रेजेंटेशंस होती हैं। तो आर्मी में तो फ्रैंकली पता होता है एग्जैक्टली मुल्क में क्या हो रहा है। ISI की ब्रीफिंग्स होती हैं, कोर कमांडोज को ISI वाले ब्रीफ करेंगे, तो हर चीज़ पता होती है। तो परेशानी होती है फिर, अब परेशानी में क्या करें ये सोचते रहते हैं, बस क्या किया जाए। काम आगे चलेगा या कुछ तनाव आगे बढ़ेगा? काम आगे नहीं चल रहा है, मतलब काम तो पाकिस्तान के लिए काम चल रहा है ना, वो गवर्नेंस वो नहीं चल रही है। मुझे बस दुआ यही है कि ये ठीक चले, ताकि काम आगे चले और दोनों फौज भी आराम से बैठी रहे, सोचना ज़्यादा ना पड़े इन्हें, और स्टडीज़ ना करनी पड़े। और स्टडीज़ हो रही है, होती है वहाँ तो हर चीज़ एनालाइज होती है, बिल्कुल स्टडी होती है, हर चीज़ की होती है। बहुत शुक्रिया जनरल परवेज़ मुशर्रफ साहब, आज के प्रोग्राम में आप हमारे साथ रहे। Thank you. आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।